اس کے آگے مولانا شیر اور بھیڑیے اور لومڑی کی حکایت میں ہمیں ایک اور راز سمجھاتے ہیں کہ جب انہوں نے گائے، بھیڑ اور ایک موٹا خرگوش شکار کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں گرگو روبا را تما بود اندراں، فرماتے ہیں کہ اس وقت بھیڑیے اور لومڑی میں لالچ پیدا ہو گیا کہ رود قسمت بعدل خسرواں، کہ اب شیر شاہی انصاف سے کام لے تو پھر بات ہے۔ عکس تمیں ہر دو شاں بر شیر زد، مولانا فرماتے ہیں کہ دونوں کے لالچ کا عکس شیر پر پڑا۔ شیر دانست آن تما ہارا سند، اور فرماتے ہیں کہ شیر ان کے لالچ کے ثبوت جان گیا۔ آگے لکھتے ہیں ہر کے باشد شیر اسرار و امیر، یعنی جو اسرار کا شیر اور سردار ہوتا ہے، یعنی صاحب الہام ولی ہوتا ہے، فرماتے ہیں او بداند ہر چ اندیشت ضمیر، مولانا کیا لکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر بات جان جاتا ہے جو آپ کے ضمیر میں پیدا ہوتی ہے، اپنے نور باطن سے جان لیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ہی نگہدار اے دل اندیشہ ہو، فرماتے ہیں اے وسوسوں کے خوگر دل اپنی حفاظت کر، دل از اندیشہ بدی در پیشے ہو، کس چیز سے حفاظت کر کہ ولی کے سامنے تیرے خیال میں کوئی بری بات نہ آ جائے، کیونکہ بقول مولانا صاحب الہام ولی کو پتہ چل جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں داند او خرہ ہمی راند خاموش، فرماتے ہیں ولی اپنے گدھے کو خوب جانتا ہے اور اسے چپ چاپ چلاتا رہتا ہے۔ بر رخت خندد برائے روپوش، فرماتے ہیں کہ سامنے وہ مسکراتا رہتا ہے اور اندر سے اس نے پردہ رکھا ہوتا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں شیر چوں دانست آں وسواس شاں، فرماتے ہیں جب شیر کو ان کے وسوسوں کا علم ہو گیا، وا نہ گفت و داشت آں دم پاس شاں، فرماتے ہیں شیر نے برملا کچھ نہ کہا اور اس وقت ان کا پاس رکھا یعنی خاموش رہا۔ لیک باخود گفت بے نمائم سزا، لیکن اس نے اپنے دل میں کہا ان کو میں سزا ضرور دوں گا۔ مر شمارا اے خسیسان گدا، یعنی تمہیں اے کمینوں مر شمارا بس نہ آمد رائے من، اس شیر نے مزید کہا کہ اے کمینوں تمہیں میری رائے پسند نہ آئی، ظنتا این اصدارت آئے من، یعنی میری عطا کے بارے میں تمہارا ظن یہ ہے۔ نقش با نقاش چے اسگالت دیگر، شیر نے مزید اپنے آپ سے کہا کہ مخلوق مالک کو کیا سمجھائے گی، چوں سگالش اوش بخشی دو نظر، جبکہ مخلوق کی سوچ اور نگاہ مالک کی ہی بخشی ہوئی ہوتی ہے۔ الظانین باللہ ظن السوء، یعنی جو اللہ کے بارے میں برا ظن رکھتے ہیں، گر نہ برم سر بود این خطا، اگر میں ان کا سر نہ کاٹوں تو یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس شعر میں سورہ فتح کی آیت نمبر 5 کی طرف تلمیح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو جہنم میں بھیجنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں وارہانم چرخرا از ننگتاں، کہ شیر نے مزید اپنے دل میں سوچا کہ آسمان کو ان کے ننگ سے نجات دلاؤں گا، تا بمانت در جہاں یہ داستاں، تاکہ زمانے کے لیے یہ عبرت انگیز داستاں بن جائے۔ مزید کیا لکھتے ہیں شیر با این فکر می زد خندہ فاش، فرماتے ہیں شیر اس خیال کے ساتھ ظاہری طور پہ ہنس رہا تھا، از تبسم ہائے شیر ایمن مباش، مولانا فرماتے ہیں ایسے شیروں کے تبسم سے نہ ڈرنا ہو جانا۔ مولانا ان اشعار میں ہمیں دو بڑے راز سمجھاتے ہیں۔ میں نے ایک تو آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ شیر ولی اللہ کا سمبل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے لومڑی اور بھیڑیے کے دل میں شکاروں کے لالچ میں شیر کے خلاف برا خیال آیا، مولانا فرماتے ہیں کہ کامل ولی کے سامنے اگر کسی کے دل میں اس کے خلاف کوئی خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ الہام اطلاع فرما دیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ لوگوں کو وحی و الہام سے ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ در جہان جہاں جواسیس القلوب، فرماتے ہیں ان کو دلوں کے جاسوس سمجھنا، اللہ تعالیٰ انہیں الہام دیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں در درون دل در آئے چوں خیال، فرماتے ہیں کسی کے دل میں جب کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، پیش شاں مکشوف باشد سر حال، تو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا بھید بذریعہ الہام ان پاکوں پر کھل جاتا ہے۔ آگے بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں آنکھ کے واقف گشت بر اسرار ہو، مولانا فرماتے ہیں بھئی جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسرار دے دیتا ہے، سر مخلوقات جب ود پیشے ہو، فرماتے ہیں کیا مخلوقات کے راز اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا سکتا۔ آگے ولی کے علم پہ دوسری مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آنکھ بر افلاک رفتارش بود، فرماتے ہیں جن پر اللہ آسمان کے راز آشکار کر دیتے ہیں،
बरज़मी रफ्तन से दुश्वारिश बवद, फरमाते हैं उन पर ज़मीन वालों के राज अश्कार करना ये ज़्यादा मुश्किल बात है। इसलिए अल्लाह वालों के पास अपने दिल को वसवसों से पाक करके बैठना चाहिए, और अगर अकीदत नहीं है तो फिर बेहतर है कि उनकी बारगाह में हाजिर ही ना हुआ जाए, वगरना हमारे बुरे ख्यालात से आगाह होके वो रंजीदा खातिर होंगे। और फिर जो सरकार ने हदीस शरीफ में फ़रमाया कि हदीस कुदसी है, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूँ। तो मौलाना इन तमाम बातों में हमें ये समझाना चाहते हैं कि कहीं बुरे ख्याल दिल में ला के उनकी बारगाह में हम अज़ाब इलाही को ही ना दावत दे दें। मौलाना इन अशार में औलिया के अदब का ही दर्स दे रहे हैं, और ये ऐन कुरान ही की तालीम है। सूरह अन-निसा की आयत 69 के मुताबिक साहिब इनाम ग्रोह 4 हैं, यानी नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिहीन। पहले ग्रोह के अदब के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि कुरान के मुताबिक अगर हम सरकार की आवाज़ से अपनी आवाज़ें ऊंची करेंगे तो हमारे सारे अमाल ज़ाया हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बरों में से हैं, आखिरी पैगम्बर हैं। तो बात ये समझनी बड़ी आसान हो गई कि अगर पहले ग्रोह की बेअदबी से हमारे सारे अमाल ज़ाया होने का ख़दशा है तो अगले तीनों ग्रोहों की बेअदबी से भी अमाल ही ज़ाया होंगे। क्या कोई अजर व सवाब मिलेगा उस पर? क्योंकि कुरान के मुताबिक अगले तीनों ग्रोह भी हैं तो इनाम याफ्ता ही। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। शेर, भेड़िए और लोमड़ी का किस्सा इंशाअल्लाह हम आपको अपने अगले प्रोग्राम में सुनाएंगे।